آخری نبی ہیں۔ حدیث کے اندر کہا گیا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، میں انبیاء میں سب سے اخیر میں آنے والا ہوں اور تم لوگ آخری امت ہو۔ لیکن بزرگوں، آخری نبی کا مقام اور مرتبہ ایسا ہے کہ ہر نبی کے پاس مسلم ہے، ہر نبی پر ضروری تھا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں، ہر نبی پر ضروری تھا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی کا مقام بہت اونچا اور بہت بلند ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ ہم نے گزشتہ جمعہ شروع کیا تھا، یہ آج اس کی دوسری قسط ہے۔ گزشتہ جمعہ حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تاریخ بیان کرتے ہوئے، مکہ المکرمہ کی تاریخ بیان کرتے ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا، پردادا اور والد ماجد کے وہ تاریخی سیرت کے واقعات کو ہم نے ذکر کیا ہے۔ جو حضرات گزشتہ جمعہ حاضر تھے، آج کی گفتگو سے وہ کنیکٹ ہو جائیں گے۔ بہرحال حضرت عبداللہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد ہیں، حضور کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ہی آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ آپ یتیم کی حیثیت سے ایسے حالت میں پیدا ہوئے جبکہ آپ کے والد زندہ نہیں تھے۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، قرآن کریم نے کہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا اور انتہائی اہم واقعہ تھا۔ بہت بڑے پیغمبر، نبیوں کے امام، انبیاء کے سردار اور ساری انسانیت کے اندر جن کا مقام بلند ہے، ان کا اس دنیا کے اندر آنا ظاہر ہے کہ اس کے لیے دنیاوی معاملات کو بھی اور دنیا اب جس شہر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے تھے اس شہر کو بھی محترم کر دیا گیا۔ مکہ المکرمہ کی قسم کھائی گئی، کہا گیا یہ وہ مبارک شہر ہے مکہ کہ جس شہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوگی۔ پوری دنیا کے اندر جتنے شہر ہیں، جتنے سٹیز ہیں، پوری دنیا کے اندر جتنے علاقے سرسبز و شادابی کے ہیں، لیکن مکہ المکرمہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچائی عطا فرمائی اور یہ مقام دینے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں پیدا ہوئے۔ اس سے 2 مہینے پہلے محرم کے مہینے میں ہاتھیوں والا واقعہ پیش آیا۔ یمن کا بادشاہ اور ابرہہ کے لشکر نے جو ہاتھیوں کو لے کر خانہ کعبہ کے اوپر چڑھائی کی اور خانہ کعبہ کو گرانے کی سازش کی، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ 50-55 دن پہلے کا واقعہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر کیسی فتح عطا فرمائی۔ بڑے بڑے ہاتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے معمولی پرندوں، ابابیل کے لشکر کے ذریعے سے، سنگ ریزوں کے ذریعے، پتھروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نیز تو نابود فرمایا۔ یہ واقعہ جو ہوا پوری دنیا میں اس کی گونج پہنچی،
یہ جو واقعہ ہوا ہے ہاتھیوں والے لشکر کا، پوری دنیا کے اندر، ممالک عرب میں، ممالک عجم میں، ہر طرف گویا یہ بات پہنچی کہ اللہ نے آسمان سے مکے والوں کی مدد فرمائی ہے اور قریش کی مدد فرمائی ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے سے پورے دنیا کے اندر مکے کا نام روشن ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے۔ اور گزشتہ کتابوں کے اندر بھی، توریت، زبور، انجیل میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوں گے اور آپ مدینے کی طرف، یثرب کی طرف ہجرت کریں گے اور آپ کی سلطنت ملک شام تک پہنچے گی۔ یعنی مکے سے لے کر شام تک کا علاقہ اسلام کے زیر نگی آئے گا، اسلام کے خلافت کے اور گویا حکومت میں آ جائے گا۔ بعد میں تاریخ نے دیکھا کہ ملک شام کو اللہ تعالیٰ نے فتح عطا فرمایا۔ ملک شام ایسی بابرکت سرزمین ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں ملک شام لے جائے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق سے ہجرت کر کے ملک شام پہنچے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کرنے کے لیے جب آئیں گے ملک شام میں نازل ہوں گے۔ احادیث کے اندر یہ بات ذکر کی گئی۔ تو ایسی بابرکت زمین ہے۔ چنانچہ ولادت سے پہلے آپ کے دادا حضرت عبد المطلب باحیات تھے، انہوں نے خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب کے پشت سے ایک زنجیر نکلی ہے، اس کا ایک سرا آسمان کی طرف اور ایک سرا زمین کی طرف، اور زنجیر کا ایک سرا مشرق کی طرف اور ایک سرا مغرب کی طرف جا رہا ہے۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ زنجیر ایک عظیم الشان بیل کی شکل میں، درخت کی شکل میں ہو گیا، اور اس زنجیر جو تھی، جو درخت کی شکل میں بن گئی، اس کے پتا، ایک ایک پتا ایسا چاند کی طرح روشن تھا۔ اور پورے دنیا کے اندر یہ زنجیر جب پہنچی اور لوگ اس سے چپٹ گئے، لپٹ گئے اس سے۔ حضرت عبد المطلب جب خواب سے بیدار ہوئے، نیند سے اٹھے، تعبیر بیان کرنے والوں کے پاس گئے، کہنے لگے میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تعبیر بیان کرنے والوں نے کہا آپ کے نسل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہونے والا ہے کہ اس کی اتباع کرنے والے آسمان، زمین، مشرق اور مغرب ہر طرف ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کے خواب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کی بشارت دی گئی۔ حضرت آمنہ جو آپ کی والدہ ہیں، انہوں نے بھی خواب دیکھا۔ خواب کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی کہنے والا کہتا ہے کہ آمنہ تمہارے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے وہ اس امت کا سردار ہے۔ جب وہ بچہ پیدا ہو جائے دعا کرنا اللہ سے کہ اللہ اس کی ہر شر سے پناہ دے دے اور اس بچے کی حفاظت کرے۔ خواب میں بتایا گیا آمنہ اس کا نام محمد رکھا۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے جب میں حمل سے تھی، عام طور پر جو عورتوں کو حمل ہوتا ہے جس کے اندر چکر آتی ہے، قے آتی ہے اور کمزوری محسوس ہوتی ہے، پیر درد کرنے لگتے ہیں، عجیب کیفیات ہوتی ہے حمل کی، حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میرا حمل اتنا ہلکا اور میں عام دنوں سے بھی زیادہ اپنے آپ کو تندرست محسوس کر رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن مبارک میں تھے، مجھے کوئی کمزوری، کوئی بیماری، کوئی چکر، کوئی قے آئی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی خوشخبریاں، اللہ کے نبی علیہ السلام ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے، یہ بات طے ہے، ربیع الاول کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ یہ بات بھی طے ہے کہ انگریزی مہینہ اپریل کا تھا، انگریزی مہینہ اپریل کا تھا، اور 570 عیسوی، یہ 2022 چل رہا ہے نا، یہ 2022 سے 570 عیسوی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ ربیع الاول کا
اور پیر کا دن تھا اور وقت تھا صبح صادق کا۔ صبح صادق کے وقت میں نبی علیہ السلام حضرت ابو طالب کے مکان پر گویا کہ آپ کی ولادت ہوئی اور آپ اس دنیا کے اندر تشریف لائے۔ لوگوں میں مشہور ہے کہ حضور کی ولادت 12 ربیع الاول کو ہوئی ہے، لیکن سیرت کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، میں آپ کو ذمہ داری دیتا ہوں اور آپ کو امانت دار بناتا ہوں، سیرت کی جو بڑی کتابیں ہیں جو مؤرخین کی ہے، سیرت نگاروں کی ہے، ہسٹری لکھنے والوں کی ہے، جمہور محدثین کی ہے، بخاری شریف کی شرح فتح الباری اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کی تاریخ 8 ربیع الاول ہے، لیکن مشہور 12 ربیع الاول سے ہے۔ مشہور ہو گئی یہ بات۔ محمود پاشا فلکی جو عرب کے بڑے آسمانی علم کے ماہر ہیں، انہوں نے کہا ہے اپریل کے 20 تاریخ یا 22 تاریخ کو 570 عیسوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر پیدا ہوئے ہیں اور تشریف لائے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت عثمان بن ابی العاص کی والدہ فاطمہ بنت عبداللہ کہتی ہیں کہ جب حضور گھر میں پیدا ہو رہے تھے میں وہاں پر موجود تھی، جیسے ہی حضور اپنے ماں کے پیٹ سے باہر نکلے ایسی روشنی پھیلی، پورا کمرہ روشن ہو گیا، پورا کمرہ منور ہو گیا، اور میں باہر جا کر دیکھنے لگی کہ آسمان کے ستارے جھک جھک کر آمنہ ابو طالب کے مکان کی طرف جھک رہے ہیں، ایسا لگتا کہ جیسے وہ آسمان کے ستارے گر جائیں گے۔ لیکن اس کا نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے، آسمان کے ستارے جیسے زمین کی طرف جھکے ہیں، اللہ کے نبی کی ولادت سے زمین سے کفر اور شرک کا خاتمہ ہو جائے گا، کفر مٹے گا اور پوری روئے زمین منور ہو جائے گی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے، جب عباد بن ساریہ سے مروی ہے، آمنہ نے فرماتی ہے کہ پیدائش کے بعد حضور کی میں نے ایک نور دیکھا، ایسا نور کہ جس سے مکہ تو مکہ، ملک شام تک کا علاقہ اور ملک شام کے محل گویا کہ روشن ہو گئے۔ سبحان اللہ۔ یہودیوں کو فکر پڑی ہوئی تھی آخری نبی آنے والے تلاش کرتے تھے، اس لیے کہ یہودیوں کی خواہش تھی کہ ان کے خاندان کے اندر آخری نبی آئے، اور اگر آخری نبی ان کے خاندان میں نہ آئے تو اگر کسی دوسرے خاندان میں آئے تو ایسے نبی کو قتل کر دیا جائے۔ اس لیے یہودی فکر میں تھے، طاق میں تھے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں پیدا ہوئے، آسمان، زمین اور پوری کائنات کے اندر ایک نقشہ بدل رہا تھا، ایک تھرتھری تھی، ایک کیفیت بدل رہی تھی۔ ایک یہودی تاجر جو مکے میں تجارت کرتا تھا، قریش کے قبیلے کے اندر جا کر کہتا تھا، بتاؤ قریش کے لوگوں کیا آج کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ قریش کے لوگ کہتے نہیں معلوم۔ اس نے کہا جاؤ تحقیق کرو۔ بعد میں اس کو پتا چلا کہ عبد المطلب کا کے گھر پہ گویا کہ ان کا پوتا، جو عبد المطلب کا جو پوتا ہوا ہے، چنانچہ وہ تاجر یہودی پہنچا، حضرت عبد المطلب کے مکان میں پہنچا، اور جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اللہ کے نبی کے نور کو دیکھا، اس پیدا ہونے والے لخت جگر کو دیکھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا ہوا تھا، اسے دیکھا، بے ہوش ہو کر گر گیا، اور جب ہوش آیا تو یہ کہتے ہوئے اور اعلان کرتے ہوئے چلا گیا، ہائے بنو اسرائیل سے نبوت چلی گئی، بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی، بنو اسماعیل میں نبوت آ گئی۔ یہ کہتا ہوا چلا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے، زمین کے اندر ایسا زلزلہ ہوا، کسریٰ کے محل کے 14 کنگرے گر گئے۔ ہزاروں سال سے مجوسیوں کی آگ جل رہی تھی، 1000 سال سے کبھی بجھی نہیں، وہ آگ 1000 سال سے کبھی بجھی نہیں، ایسی ہزاروں سال سے جلنے والی آگ حضور کی پیدائش کے اوپر بجھ گئی۔ لوگ پریشان، لوگ حیران، ارے دادا پر دادا نہیں،
100 سال سے ہم اس آگ کو جلتا ہوا دیکھتے آئے، آج کیا ہوا اس رات میں کہ آج یہ آگ بجھ گئی؟ لوگ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ اور پھر فرمایا ایک دریا تھا، دریائے ساوا، وہ خشک ہو گیا۔ ایسے عجیب و غریب چیزیں کائنات کے اندر ظاہر ہونے لگی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہے حضور جب پیدا ہوئے میں نے دیکھا کہ پیدائش کے بعد جیسے ہی پیدا ہوئے آپ کے جسم کے اوپر کوئی آلائش، کوئی گندگی، کوئی بدبو نہیں تھی بلکہ خوشبو تھی۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ ولادت ہوتے ہی حضرت عبد المطلب آپ کے دادا نے آپ کو یوں ہاتھوں میں اٹھایا اور خانہ کعبہ کے اندر لے گئے، خانہ کعبہ کی دیوار سے اپنا ہاتھ لگایا، اللہ سے مانگا، اے اللہ میرے بیٹے عبداللہ کو آپ نے یہ حسین لڑکا عطا فرمایا ہے، اے اللہ اسے قبول فرمائیے اور شیطان سے اس بچے کی حفاظت فرما دیجیے۔ چنانچہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضور کے والدین کا نام، حضور کا نام گویا آسمان کی طرف سے ایک تجویز اور آسمان کی طرف سے گویا مقرر، حضور کے والد کا نام عبداللہ جو اللہ کا سب سے پسندیدہ نام، حضور کے والدہ کا نام آمنہ کہ جس کے معنی امانت دار، اور حضور کو دودھ پلانے والی خاتون دائی حلیمہ کے معنی بردباری کے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، یہ سارے میرے نام ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ قریش کے لوگوں نے پوچھا ایسا نام کیوں رکھ رہے ہیں جو آج تک کسی نے نہیں رکھا؟ عبد المطلب نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے اس بچے کی تعریف آسمانوں میں بھی کی جائے، زمین میں بھی کی جائے، مشرق میں اور مغرب میں ہر طرف میرے اس بچے کی تعریف کی جائے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے، کیونکہ محمد کا معنی ہے جس کی تعریف کی جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ایک روایت یہ ہے کہ حضور پیدائشی طور پر مختون پیدا ہوئے، یعنی ختنہ آپ کی گویا پیدائشی طور پر ہو چکی تھی۔ ایک روایت یہ، کثرت روایات یہ بتاتی ہے، لیکن ایک روایت ہے حضرت انس رضی اللہ، دوسری روایت ہے کہ 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے آپ کی جو ہے ختنہ فرمائی ہے۔ حضرت انس فرماتے ہیں اللہ کے انعامات میں سے رسول اللہ نے فرمایا اللہ کے انعامات میں سے ایک انعام یہ ہے کہ میں مختون پیدا ہوا۔ اور جب 7واں دن آیا حضرت عبد المطلب نے آپ کا عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ کرنا نبی کی سنت ہے، اور جیسے ہی آپ پیدا ہوئے آپ کی ولادت کی کے بعد آپ کو ابو لہب کی باندی سویبہ نے دودھ پلایا، اس کے بعد حضرت آمنہ نے دودھ پلایا۔ حضرت ابو لہب کی یہ باندی تھی سویبہ، جب اس نے بچے کو پیدا ہوتے دیکھا دوڑ کر گئی ابو لہب کے پاس۔ ابو لہب اپنی جگہ بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا کیا ہوا؟ باندی دوڑتی ہوئی آئی، کہنے لگی کہ ابو طالب کے مکان پہ آمنہ کا لڑکا ہوا ہے، مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو۔ ابو لہب نے انگلی سے اشارہ کیا کہ تو نے اتنی اچھی خوشخبری سنائی، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ مفسرین تاریخ کی روایتیں بتاتی ہے کہ جہنم میں ابو لہب گیا اس لیے کہ کافر مرا، اور سورہ ابو لہب تبت یدا ابو لہب نازل ہوئی، لیکن کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا ابو لہب کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا سخت بری حالت میں ہو، لیکن جس انگلی سے میں نے محمد عربی کی پیدائش پر ہلا کر میں نے اپنے باندی کو آزاد کیا، اس انگلی کے بقدر مجھے جہنم میں بھی پانی دیا جاتا ہے۔ گویا کہ عذاب کے اندر تخفیف کی جاتی ہے، یہ گویا کہ فضیلت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ جو بات میں نے کہی ہے ابو لہب کے عذاب میں تخفیف کی، یہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کا عقیقہ ہو گیا، اس کے بعد عرب کا دستور یہ تھا کہ جب بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کو دیہاتوں میں رہنے والے خواتین جو آ کر شہر کے
نو مولود بچوں کو لے جا کر پرورش کرتی تھی، اس لیے کہ دیہات کی آب و ہوا صاف ہوتی ہے، دیہات کا رہن سہن نیچرل ہوتا ہے اور وہاں پرورش پانے والے بچے مضبوط ہوتے ہیں۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب نے اپنے جو ہے پوتے کو گویا کہ باہر بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ بنی سعد کی عورتیں، قبیلے بنی سعد کی خواتین مکہ آئی اور مکہ آ رہی تھی، اس قافلے کے اندر خواتین کے ایک دائی تھی، اس کا نام حلیمہ تھا، اس دائی کا نام حلیمہ اور ان کے شوہر کا نام حارث، ان کے ساتھ ایک بچہ تھا کہ جس کا نام مسروق تھا، جو رضائی اس کو بھی حضرت حلیمہ دودھ پلاتی تھی۔ ایک دو سواریاں، ایک دبلی پتلی اونٹنی حضرت حلیمہ کے پاس اور ایک سواری بہت دبلی پتلی اور بہت نڈھال آہستہ آہستہ چلنے والی۔ حضرت حلیمہ کی سہیلیاں کہتی ہیں کہ مکہ آتے ہوئے ہم رک رک کر حلیمہ کا انتظار کرتے تھے کہ حلیمہ جلدی آؤ، تمہاری وجہ سے ہمیں دیری ہو رہی ہے، لیکن ان کی سواریاں اونٹنی کے تھن میں دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں، اور مکہ پہنچی۔ مکہ پہنچنے کے بعد ساری خواتین، ساری قافلے کے اندر آنے والی خواتین تھی، بچوں کو لے لیا، کسی کو کہیں سے بچہ ملا، کسی کو کہیں سے بچہ ملا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی لینے کے لیے آئی، لیکن جب یہ پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہے تو لینے سے بہت سارے خواتین نے گویا کہ آگے پیچھے ہوئے، لیکن اخیر میں جب دائی حلیمہ کو کوئی لڑکا نہیں ملا، اس کے دل میں اللہ نے ڈالا اور ان کے شوہر سے مشورہ کرنے کے بعد کہا خالی ہاتھ مکے سے لوٹ جانے سے بہتر یہ ہے کہ ہم آمنہ کے لخت جگر کو لے لیں اور اسے اپنے پاس پرورش دینے کا انتظام کریں۔ چنانچہ دائی حلیمہ آمنہ کے مکان پہ پہنچی، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں۔ آمنہ سے کہا میں آپ کے بچے کو لے جانا چاہتی ہوں۔ آمنہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ کہہ کر حضرت آمنہ نے اپنے لخت جگر کو اپنے ہاتھوں سے دائی حلیمہ کے حوالے کیا۔ دائی حلیمہ کہتی ہیں جیسے ہی حضور میرے گود میں آئے میرے پستان بھر گئے اور میرا دودھ آنے لگا، برکتیں ظاہر ہونے لگی۔ جب میری نظر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کے اوپر پڑی، میرے دل کے اندر ایسی محبت پیدا ہو گئی، میں نے اس کو لیا اور لے کر اپنے قافلے والوں کے پاس آئی، اپنے شوہر کو بتایا، اور اس کے بعد میرا بچہ جو دودھ پیتا دوسرا بچہ تھا وہ قطرے قطرے کو ترستا تھا، لیکن حضور کے آنے کے بعد میرے دونوں بچے گویا کہ خوب سیر ہو کر پینے لگے۔ اور جب روانگی کا وقت آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنے گود میں لیا، میرے شوہر آگے سواری کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے میرے شوہر، لیکن اونٹنی کو اٹھاتے ہیں اٹھتی نہیں ہے، اونٹنی کو اٹھاتے اٹھتی نہیں ہے۔ حضرت حارث کہتے ہیں کہ میں نیچے اترا، دیکھنے لگا کہ کیا ہوا، کوئی پریشانی نہیں، میں نے اٹھانے کی کوشش کی، وہ اونٹنی اڑ گئی، پھر میں سوار ہوا اور سوار ہو کر اونٹنی کو اٹھانے کی کوشش کرنے لگا، وہ اونٹنی اٹھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ حضرت حارث کہتے ہیں میرے دل میں ایک خیال آیا کہ آمنہ سے کہوں آمنہ تم میرے سامنے بیٹھو اور تمہارے سامنے یہ بچہ محمد بیٹھے گا۔ اس طریقے سے سفر کی ترتیب بنائی گئی اور پھر اونٹنی کو اٹھایا گیا۔ اب کی بار اونٹنی اٹھ کے چلنے لگی، گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہے، اونٹنی کو بھی گوارا نہیں ہے کہ وہ حضور پیچھے بیٹھے، حضور کو آگے بٹھایا گیا، آمنہ کے گود، حضرت حلیمہ کے گود میں بٹھایا گیا اور پھر سفر شروع ہوا۔ اب اونٹنی کے اندر ایسی عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، جو اونٹنی مکے کو آتے ہوئے گویا کہ آہستہ آہستہ چلتی تھی، اب وہ اونٹنی اتنی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھنے لگی۔ قافلے کے عورتوں نے کہا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ نے کہا سواری نہیں بدلی ہے، سواری وہی ہے لیکن سوار بدل گیا ہے۔ سواری نہیں بدلی ہے، سوار بدل گیا ہے۔ یہاں پر میرے ایک بابرکت بچہ مجھے ملا ہے کہ جس کے آنے کے بعد ایسی برکتیں ظاہر ہونی شروع ہو گئی ہے۔ چنانچہ دائی حلیمہ آپ کو لے کے اپنے قبیلے گویا کہ بنی سعد کے اندر پہنچی اور 2 سال تک
حضور صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس تھے اور 2 سال کے بعد آپ کا دودھ چھڑایا گیا اور اس کے بعد دائی حلیمہ کہتی ہے کہ میں حضور کو لے کر مکہ پھر آئی 2 سال کے بعد آمنہ سے کہا حضرت آمنہ میں چاہتی ہوں کہ مزید آپ کے بچے کی پرورش کروں. حضرت آمنہ کہتی ہے کہ پہلے تو انکار کیا لیکن اس کے بعد کہا ٹھیک ہے لے جاؤ اور اچھی پرورش کرنا. یہ کہہ کر حضرت حلیمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لائی اور پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال کے 4 سال کے ہوئے تو اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ بکریوں کے ساتھ جاتے تھے. آپ کے رضاعی بھائی گویا بکریاں چراتے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بڑے ہوئے تو اپنے بھائیوں کے ساتھ گئے. ایک روزانہ جاتے تھے. ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. آپ کے بھائی دوڑتے ہوئے آئے, آپ کے رضاعی بھائی دوڑتے ہوئے جنگل سے آئے اور آ کر حلیمہ کے سامنے کھڑے ہوئے, ہانپنے لگے, کانپنے لگے, کہنے لگے ہمارے بھائیوں کو, ہمارے بھائی محمد کو 2 آدمیوں نے آپ صلی اللہ محمد کا سینہ اور پیٹ گویا کے پھاڑ دیا. آ کر کہنے لگے, دائی حلیمہ کہتی ہے جب ہم نے یہ سنا ہم حیرت کے مارے ہم حواس باختہ ہو گئے, کہنے لگے محمد کا نعوذ باللہ قتل ہو گیا. یہ کہتے ہوئے آپ حلیمہ اور آپ کے شوہر حضرت حارث دوڑتے ہوئے آئے, دوڑتے ہوئے گئے تو دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے, فق پڑے ہوئے ہیں. جلدی جلدی گئی حلیمہ اور جا کر حضور کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا کہ میرے بیٹے, میرے رشتے جگر, تجھے کیا ہو گیا, تجھے کس نے پکڑا, تجھے آپ کو کس نے کیا کیا. یہ کہا حضرت حلیمہ نے تو اللہ کے نبی نے بتایا 2 آدمی آئے تھے, 2 آدمی سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے اور مجھے لٹایا زمین کے اوپر, میرا پیٹ اور سینہ پھاڑ دیا اور پھر اس کو سی کر چلے گئے. حضرت حلیمہ کہتی ہے کہ یہ سن کر ان کو ڈر لگنے لگا, فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مکان پہ لائی اور تاریخ کے کتابوں میں اور حدیث میں ہے کہ بخاری اور مسلم کے معتبر حدیثوں میں ہے وہ 2 سفید کپڑے پہنے ہوئے آئے ہوئے 2 انسان نہیں تھے, وہ 2 فرشتے تھے. وہ تھے جبرائیل, وہ تھے میکائیل. وہ دونوں آئے تھے جنت سے سونے کی تشتری لے کر, سونے کی تشتری جس کے اندر برف بھرا ہوا تھا وہ لے کر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لٹا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اقدس جی نکال کر اس کے اندر سے قلب اطہر کو, آپ کے دل کو نکال کر اس سونے کی تشتری کے اندر رکھ کر اس کے اندر سے 2 خون کے جمے ہوئے ٹکڑے نکال کر اور پھر برف سے اور زمزم سے دھو کر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس میں رکھ کر سینے کو سل دیا اور گویا کہ اس کے اندر نور بھر دیا, اس کے اندر اللہ کی طرف سے حکمت بھر دی گئی. یہ 2 فرشتے تھے جو آئے. حضرت حلیمہ کہتی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب یہاں غیر محفوظ معلوم ہو رہے ہیں, چنانچہ حضرت حلیمہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے مکہ شریف پہنچی اور مکہ پہنچ کر حضرت عاملہ سے ملاقات کیا اور ملاقات کر کے کہا کہ ایسا واقعہ پیش آیا ہے. حضرت آمنہ نے جب یہ سنا حیران نہیں ہوئی, پریشان نہیں ہوئی, کہنے لگی حلیمہ تم نے تو یہ دیکھا, میں نے تو حمل کے زمانے میں اس سے بھی عجیب و غریب واقعات دیکھے. اور کہنے لگی حضرت آمنہ کہنے لگی کہ میرے بیٹے کی شان بڑی اونچی ہے, میرے بیٹے کی شان بڑی عجیب ہے. حضرت آمنہ نے فرمایا اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آمنہ کی پرورش میں رہنے لگے اور پھر حضرت آمنہ کے پاس رہتے ہوئے ایک وقت وہ آیا کہ جب حضرت آمنہ مدینہ منورہ گئی. 1 مہینے کا سفر تھا حضرت آمنہ کا. حضرت آمنہ کے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آمنہ کی غلام ام ایمن
ساتھ میں تھے، یہ تینوں حضرات سفر کر رہے ہیں، مدینے سے واپس ہو رہے تھے، مقام ابوا کے پاس پہنچے، ایک جگہ کا نام ہے ابوا، وہاں پہ پہنچے، اور وہاں پہنچنے کے بعد حضرت آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت ام ایمن کہتی ہے کہ آمنہ کے انتقال کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں نے دے دیا۔ حضرت عبد المطلب کی پرورش میں، عبد المطلب اپنے پوتے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ حرم شریف میں ایک فرش بچھایا جاتا تھا، اس فرش کے اوپر عبد المطلب کے جو خاص بیٹے ہیں وہ بھی پیر رکھنے کی ہمت نہیں کرتے تھے، لیکن حضور جب آتے ڈائریکٹ جا کر بیٹھ جاتے، اور عبد المطلب کے بیٹے آ کر ان کو اٹھانے لگتے۔ عبد المطلب کہتے کہ میرے اس پوتے کو مت اٹھاؤ، اس کی شان بڑی عجیب ہے، اس کی شان بڑی عجیب ہے۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ، حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا تو حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ حضرت ام ایمن کہتی ہیں کہ میں نے حضور کو دیکھا کہ جنازے کے پیچھے پیچھے آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اور روتے ہوئے لگتے ہوئے جا رہے اپنے دادا کے جنازے کے ساتھ۔ عبد المطلب کہتے میں اپنے پوتے کو جس مقصد کے لیے بھیجتا تھا، میرا پوتا اس مقصد کے اندر کامیاب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ اونٹ میرا گم ہو گیا، اس اونٹ کو تلاش کرنے کے لیے میں نے محمد عربی کو بھیجا کہ جا کر میرا اونٹ تلاش کرو۔ بہت دیر ہو گئی، بہت دیر ہو گئی، ابھی حضور نہیں آئے، حضور ابھی نہیں آئے، حضور نہیں آئے۔ حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میرے دل کے اندر خیالات آنے لگے، میرا پوتا کہاں چلا گیا، یہ ڈر گویا کہ عبد المطلب کو ستا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد حضور آتے ہوئے نظر آئے، اور حضور کو جب آتا ہوا عبد المطلب نے دیکھا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، دوڑتے ہوئے گئے، اپنے پوتے کو اپنے سینے سے لگایا، کہا میرے پوتے میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، آج تم مجھ سے جدا ہو گیا تو میرے دل کے اندر طرح طرح کے خیال آنے لگے، اے میرے پوتے آج کے بعد میں تجھے جدا نہیں کروں گا۔ حضرت عبد المطلب کی پرورش کے اندر یہ واقعہ پیش آیا۔ حضرت عبد المطلب کا جب انتقال ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت میں 8 سال کی تھی، 8 سال۔ حضرت آمنہ کا جب انتقال ہوا تو حضور کی عمر 6 سال کی تھی۔ 2 سال عبد المطلب کی پرورش میں رہے، عبد المطلب کی پرورش میں رہے، اور انتقال کے وقت حضور کی عمر 8 سال کی تھی۔ دادا کا انتقال ہوا، ابو طالب کی پرورش میں گئے۔ حضرت ابو طالب کہتے میں اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے محبت کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط پڑا، ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط پڑا۔ 5 منٹ میں اپنی بات جاری رکھنا چاہتا ہوں، جاری رکھوں؟ ارے آپ کی اجازت ہے؟ اجازت ہے؟ حضرت ابو طالب کی پرورش میں، حضرت ابو طالب کی پرورش میں ہیں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ ایک مرتبہ مکے کے اندر قحط پڑ گیا، آسمان سے بارش ہونی بند ہو گئی، زمین کے اندر انسان بھی ترس گئے پانی کے لیے، جانور بھی ترس گئے پانی کے لیے۔ سارا قریش اٹھ کر، سارے قبیلے والے اٹھ کر ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ آپ دعا کر دیجئے، آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ آسمان سے بارش نازل فرمائے۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ آسمان پہ بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہیں تھا، بادل کا ایک، پورا آسمان صاف شفاف، دور دور تک کوئی نام و نشان بادل کا نہیں تھا۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ پورے مکے والوں کو، قریش کے لوگوں کو حرم شریف کے اندر جمع کیا۔ اس کے بعد ابو طالب کہتے ہیں میں اپنے مکان سے نکلا، میرے ہاتھ میں میرے بھتیجے کا ہاتھ تھا، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر یوں لائے، خانہ کعبہ کے پاس حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا، اور سب لوگ ہاتھ اٹھائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور پھر اس کے بعد اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جو آسمان بالکل صاف تھا، جو آسمان بالکل شفاف تھا، دیکھتے ہی دیکھتے ادھر سے ابر، ادھر سے ابر، ادھر سے ابر، ایسی گھٹاٹوپ ابر آ گیا، آسمان ابر سے بھر گیا، اور پھر وہ زوردار بارش ہوئی کہ
کی گلیاں، مکے کی وادیاں، مکے کے پہاڑ بارش کے پانی سے سیراب ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انگلی کے اشارے سے کٹے ہوئے بادل، جو بادل نہیں تھے وہ بادل بھی آ کر مکہ شہر کے اوپر برس پڑے۔ ابو طالب اور سارے مکے والوں نے جب دیکھا کہ حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ شان ہے، حضور کی یہ کیفیت ہے، یہ برکت ہے کہ جن کے ایک نگاہ پر، جن کی ایک انگلی کے اشارے کے اوپر اللہ اللہ آسمان سے بارش برساتے ہیں۔ شاعر نے شعر کہہ دیا، اور شاعر نے عربی کے اندر شعر کہا جس کا ترجمہ یہ ہے، ایسا روشن چہرے والا یہ نبی، ایسے روشن چہرے والا یہ محمد ہے کہ جن کے چہرے کی روشنی سے بارش طلب کی جاتی ہے، جن کے چہرے کی روشنی سے بارش طلب کی جاتی ہے۔ عربی شاعر نے کہا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ہائے قربان جاؤں اس شاعر کے اوپر کہ جس شاعر نے یہ شعر کہا ہے، کہ جس کا اردو ترجمہ یہ ہے کہ بادلوں میں پانی جس نبی کے چہرے سے بادل حاصل کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات کہی ہے شاعر نے۔ وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ سِمَالُ الْيَتَامَى وَعِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، یہ شعر کہا اور حضرت ابو طالب کی کفالت میں رہتے ہوئے یہ کرامت اور معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہوا۔ اس کے بعد آپ نے شام کا سفر کیا، اس کے بعد حرب الفجار پیش آیا، اس کے بعد حلف الفضول پیش آیا، اس کے بعد آپ کے صفات نبوت ظاہر ہونے لگے، اس کے بعد آپ بکریاں چرانے کے لیے بھی جاتے تھے، اور اس کے بعد آپ مال تجارت کا مال لے کر، حضرت خدیجہ کا مال لے کر بھی وہ ملک شام کا سفر کیا، اور اس سفر سے واپسی کے بعد حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا۔ یہ ابو طالب کی پرورش کے بعد کے جتنے واقعات اور جتنے سیرت کا حصہ ہے، انشاءاللہ کل ہفتے کے دن رات میں 10 بجے عشاء کی جماعت ہے، جلسہ سیرت النبی